ملک میں 90% کاٹن جو یہ کپڑا پہنا جاتا ہے یا کفن پہنا جاتا ہے یہ ہماری پھٹی سے ہماری کپاس سے کہ معاشی بدحالی ہے، وہاں جابز نہیں ہیں، وہاں پہ روزگار نہیں ہے، دیگر مسائل ہیں، جو جابز آتی ہیں وہ سینٹرل پنجاب میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں، پھر تو ہم اب دوسری نسل اس سلوگن کو لے کے آگے ہیں اور الحمدللہ اب یہ بات ایوان اسمبلیوں میں پہنچ چکی ہے۔ تو انشاءاللہ اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم کے ساتھ لوگ کس طرح خائف ہیں۔ جی ابھی تو یہ کمپیریزن میرا خیال میں کرنا زیادہ بہتر نہیں ہوگا، کسانوں کو مراد ملیں گی جو ابھی تک آج تک وعدے تو ہوئے لیکن کوئی کسان کو کوئی پیکیج نہیں دیا گیا کہ میرے وسیب دے شیر جوانوں ہن جاگو، کوئی توری جند جان بھی چیندہ پہ۔ السلام علیکم، اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان علیشہ جہانگیر۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے رانا محمد فراز نون صاحب۔ تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ سرائیکی کے لیے ایک الگ صوبہ چاہ رہے ہیں، تو یہ اس کی کیا وجوہات ہیں، ان کو الگ صوبے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ جی شکریہ میم، آپ نے ایک اہم سوال کیا جو بیسیکلی بنیادی سوال بھی ہے۔ دیکھیں ہم اپنے وسیب کے وسائل پہ اپنا اختیار چاہتے ہیں، ہم کسی کا کوئی حق لینا نہیں چاہتے، کسی کا حق چھیننا نہیں چاہتے، ہم ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور چاہتے ہیں، وسائل کی منصفانہ تقسیم کا نظام چاہتے ہیں، جس کے لیے الگ صوبائی خود مختاری بہت ضروری ہے۔ تو ظاہر ہے جب ہمارے وسائل پہ ہمارا اختیار ہوگا، ہمیں مکمل فنڈز ملیں گے۔ ابھی ہمیں جو پنجاب کا فنڈ ہوتا ہے اس میں سے زکوٰۃ خیرات 6-7%، 8% فنڈ دیا جاتا ہے جو کہ سفیشینٹ نہیں ہے۔ ہمیں مکمل نصف اس میں سے حصہ چاہیے اپنی آبادی اور رقبے اور اپنے جو ہمارے سورس جنریشن ہے۔ ہم ملک و زراعت کی مد میں 75% جنریٹ کر کے دے رہے ہیں۔ ملک میں 90% کاٹن جو یہ کپڑا پہنا جاتا ہے یا کفن پہنا جاتا ہے یہ ہماری پھٹی سے ہماری کپاس سے۔ تو یہ تمام سورسز جب ہم دیتے ہیں تو ہمارا اختیار ہے کہ ہم اپنے وسائل خود یوز کریں۔ ان کے بعد ہمارے وسیب میں آپ دیکھیں کہ معاشی بدحالی ہے، وہاں جابز نہیں ہیں، وہاں پہ روزگار نہیں ہے، دیگر مسائل ہیں، جو جابز آتی ہیں وہ سینٹرل پنجاب میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں، پھر لوور سکیل کی چند جابز ہماری طرف آتی ہیں۔ اسی طرح ہمارا پانی جو ہے وہ پہلے پنجاب میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور ایگریکلچر بیلٹ کو آخر میں پانی دیا جاتا ہے، کیونکہ ارسا میں ہماری کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ ہر صوبے کا ایک نمائندہ ہے لیکن ہمارا صوبہ تسلیم کیا جا چکا ہے، لیکن ابھی تک سرائیکی وسیب کی کوئی نمائندگی ارسا میں نہیں جو پانی کی تقسیم کا ادارہ ہے۔ اس کے علاوہ اسی آپ دیکھ لیں کہ جابز میں، بجٹ میں، ہر شعبے میں ہمارا استحصال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جب ہمارے بزرگوں نے یہ فیل کیا کہ استحصال در استحصال ہمارا جاری ہے، تو انہوں نے کوئی 30-40 سال قبل یہ آغاز، یہ سلوگن بلڈ کیا کہ اب ہمیں الگ صوبہ چاہیے۔ تو ہم اب دوسری نسل اس سلوگن کو لے کے آگے ہیں اور الحمدللہ اب یہ بات ایوان اسمبلیوں میں پہنچ چکی ہے۔ یہ سینٹ کے ادارے پپس میں ہونے والی یہ صوبہ سرائیکستان کانفرنس بھی اسی کی ایک کڑی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانفرنس سنگ میل ثابت ہوگی صوبے کے قیام میں لیے۔ یہ تمام پارلیمنٹرین کا کنسنسس ہوا ہے کہ وسیب میں علیحدہ صوبہ ضروری ہے اور ایک صوبہ ضروری ہے، اور اس کی شناخت کے ساتھ سرائیکی صوبہ بنایا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم پیش رفت ہے، اور اس طرح ہم مزید بھی کنسنسس کر رہے ہیں کہ اگلا ایک ہمارا بڑا اجتماع کنونشن سینٹر میں ہو جو صوبے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ثابت ہوگا اور ہمارے مقاصد کو تکمیل کی طرف لے کے جائے گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن میں کتنی عوام آپ کے ساتھ ہوگی اس بار؟ اس دفعہ جی ہمارے 20 لوگ امیدوار ہیں جو الیکشن میں موجود ہیں، اور ابھی جیسے ہی ماشاءاللہ وقت آگے بڑھ رہا ہے تو اور کافی لوگ ہمیں رابطہ کر رہے ہیں جو ہمارے پلیٹ فارم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم کے ساتھ لوگ کس طرح خائف ہیں، جو انہوں نے مہنگائی کا عذاب مسلط کیا، تو اب وہ ووٹ مانگنے کے بھی اہل نہیں رہے۔ لوگوں میں بہت غصہ ہے، ان میں بہت ایگریشن ہے۔ کوئی بھی ان کا نمائندہ اگر عوام میں جاتا ہے تو اس کو بڑا ریزسٹنس فیل ہوتا ہے، جبکہ ہماری جماعت سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی یہ وائٹ کالر ہے، کوئی کرپشن کے چارجز نہیں ہیں، آج تک کوئی ہمارے پہ الزام نہیں ہے، نہ ہی ہمارے پہ کوئی وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی وعدے کیے اور پورے نہ ہوئے۔ ہم نے صوبے کے لیے جد و جہد کی ہے 40 سال سے، اپنے وسائل اپنے سورسز کو برن کر کے یوٹیلائز کر کے ہم نے یہ اسٹرگل کیا، یہ موومنٹ چلائی ہے۔
اب ہم عوام میں پہلی دفعہ آ رہے ہیں اس سلیکشن میں، تو ہمیں امید ہے کہ وسیب کی باشعور عوام اپنے نمائندوں کو ضرور کامیاب کر کے بھیجے گی تاکہ وہ ان کے حقیقی مسائل کا حل کرا سکیں۔ تو باقی جماعتوں کے مقابلے میں آپ اپنی پارٹی کو کہاں پر دیکھتے ہیں؟ جی ابھی تو یہ کمپیریزن میرا خیال میں کرنا زیادہ بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تو باقی جماعتیں تو ہمیں ویسے ہی ان کے ساتھ عوام کا رد عمل نظر آ رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ اگر کچھ عوامی سمپیتھیز ہے تو اس کو آنے نہیں دیا جا رہا، تو باقی مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لینے میں لوگ ہچکچا رہے ہیں، اور باقی جماعتیں جو اس کے الائنس میں تھی ان کے بھی حالات کچھ بہتر نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ وسیب کی عوام اپنے مخلص نمائندوں کو، اپنے وسیب زادوں کو جو ان کے حقوق کی آواز بلند کرتی رہی ہیں، ضرور چانس دیں گی۔ اور اگر آپ کو ایک الگ صوبہ مل جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے اپنی عوام کے لیے؟ جی انشاءاللہ انقلاب ہمارا جو صوبہ ہوگا اس کا قیام ہمارے وسیب زادوں کے لیے 6-7 کروڑ کے لیے عوام کے لیے ایک انقلابی ترقی لائے گا۔ ہماری وہاں لاکھوں لوگوں کو جابز ملیں گی، روزگار ملے گا، وہاں زراعت کو ہم کسان پیکیج دیں گے، کسان خوشحال ہوگا، کسانوں کو مراد ملیں گی جو ابھی تک آج تک وعدے تو ہوئے لیکن کوئی کسان کو کوئی پیکیج نہیں دیا گیا۔ اور اسی طرح انڈسٹریل زون وہاں پہ ہم قائم کرائیں گے، ہمارے لوگوں کو انڈسٹری میں روزگار ملے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک وہاں پہ احساس کمتری کا جو ایک ڈیولپ ہو رہا تھا احساس، وہ زائل ہوگا، اور فیڈریشن کے لیے بھی، پاکستان کے وفاق کے لیے بھی یہ بہتر ہوگا، اور ہمارے وسیب کی عوام کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا۔ جی بہت شکریہ۔ آخر میں آپ سرائیکی زبان میں اپنے سرائیکی بھائیوں کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں؟ میں اپنے وسیب زادوں کو یہ پیغام دے شعر سرائیکی دے، انہوں کو چس پہ گئی ہے ڈالر دی، یہ تھی گئے بےمان وچیندا پہ، اٹھو جاگو وارث دھرتی دے، کوئی سرائیکستان وچیندا پہ۔